حفیظ جالندھری اور میم شین نے مرنے سے انکار کر دیا۔ انتظار حسین۔ ادبی حلقوں میں یہ خبر فرحت و مسرت کے ساتھ سنی جائے گی کہ حضرت ابو الاثر حفیظ جالندھری نے موت کو ٹھکرا دیا ہے اور زندہ رہنے کے عزم کا اظہار کیا ہے، اور صحافتی حلقوں میں یہ خبر ملے جلے رد عمل کے ساتھ سنی جائے گی کہ میم شین نے بھی مرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ پاکستان سینٹر میں حفیظ صاحب کی ایک نہ دو اکٹھی 3 کتابوں کی افتتاحی تقریب تھی۔ ان کے زندہ رہنے کے عزم کا تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ویسے حفیظ صاحب اس وقت 74 کے سن میں ہیں، یعنی ماؤ زیتونگ سے صرف 6 سال چھوٹے۔ پاک چین دوستی کی انجمن کے تحت ممتاز احمد خان نے 1973 کے جاتے جاتے قائد اعظم کے یوم ولادت کے ساتھ ساتھ ماؤ زیتونگ کی بھی سالگرہ منائی، اور ہم نے سن 74 کے آغاز کے ساتھ کتابوں کی افتتاحی تقریب کے بہانے حفیظ صاحب کی سالگرہ منائی۔ کہتے ہیں کہ ماؤ زیتونگ 80 سال کی عمر میں بھی جوان ہیں، حفیظ صاحب بھی کم جوان نہیں۔ ہم نے اچھے نوجوانوں کو پاکستان سینٹر میں دولہا بن کر آتے دیکھا ہے، مگر ان کے بغل میں لے دے کے ایک کتاب ہوتی ہے۔ حفیظ صاحب 74 برس کی عمر میں 3 نئی تصانیف کے ساتھ یہاں آئے۔ اس عالم کو عالم پیری کون کہے گا؟ پھر بھی اگر کسی آنکھ میں شک تھا تو حفیظ صاحب نے یہ کہہ کر اسے دور کر دیا کہ میں ابھی نہیں مروں گا، 100 سال تک زندہ رہوں گا۔ کیوں زندہ رہیں گے؟ اس لیے کہ پاکستان کی پیشانی پر جو ہزیمت کا داغ ہے اسے دھویا جا سکے۔ میاں محمد شفیعی نے پہلے اس اعلان پر تالی بجائی، پھر ہم سے پوچھا کہ میں مر جاؤں گا تو تم کیا کرو گے؟ ہم نے سعادت مندی سے عرض کیا کہ ہم تعزیتی کالم لکھیں گے۔ وہ بولے کہ پھر میں تمہیں مایوس کروں گا۔ ہم نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں مروں گا ہی نہیں، اور انہوں نے وضاحت کی کہ وہ بھی اسی مقصد سے زندہ رہیں گے کہ پاکستان کی پیشانی پر ہزیمت کا داغ دھویا جا سکے۔ ادھر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہزیمت کا داغ دھونے کے لیے ان بزرگوں کو جو کچھ اب کرنا ہے وہ پہلے ہی اگر کر لیا ہوتا تو پاکستان کو ہزیمت ہی کیوں ہوتی؟ زندہ رہنے کا جواز تو اور بھی تلاش کیا جا سکتا تھا۔ اس تقریب میں جالندھری کی یادیں بھی بہت تازہ ہوئیں۔ حفیظ صاحب نے بتایا کہ اب سے 2 سال پہلے جب ان کی سالگرہ کا دن آیا تو انہوں نے 2 جالندھریوں سے رجوع کیا، جسٹس سجاد احمد جان سے اور جسٹس انوار الحق سے، اور کہا کہ آج میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اس افتتاحی تقریب پر پھر انہیں جالندھر یاد آیا اور جسٹس انوار الحق صدارت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ مقالہ نگاروں میں بھی جالندھریوں کی ریل پیل تھی، اور اس فضا میں رفتہ رفتہ یوں لگا کہ ہم بھی جالندھری ہیں۔ ڈاکٹر باقر کے متعلق ہمیں پتہ نہیں کہ ان کا تعلق جالندھر سے ہے یا نہیں۔ بہرحال اس تقریب میں آ کر انہوں نے ثابت کیا کہ انہیں شاہنامہ اسلام کے مصنف سے کیسا ربط خاص ہے۔ یہ افسوسناک خبر ہم سن چکے تھے کہ ڈاکٹر باقر کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج اور اس وقت ان کا سویم تھا، مگر ڈاکٹر باقر نے کمال وضعداری دکھائی۔ اسی عالم میں وہ آئے، مقالہ پڑھا اور واپس چلے گئے۔ مقالے پڑھنے والوں میں ضمیر جعفری بھی تھے جو پنڈی سے آئے تھے۔ انہوں نے شاعر اسلام اور چونٹی نامہ کا پس منظر اجاگر کیا۔ بات یہ ہے کہ حفیظ صاحب شاعر تو خیر ہیں ہی، لیکن اس دور کے ان کے معرکۃ الآراء تصنیف تو چونٹی نامہ ہے، جسے دوسرے نقادوں نے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس کی اہمیت کو ضمیر جعفری نے پہچانا اور اس پر روشنی ڈالی۔